نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کل شروع کی تھی، جس روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند خیر کی باتوں کی اور اچھی باتوں کی مجھے نصیحتیں کی۔ ان میں سے پہلی نصیحت کا بیان کل ہو چکا تھا مختصر سا، اور اس سے متعلق ایک بات رہ گئی تھی، وہ آج ذکر کرنی ہے۔ پہلی وصیت یہ فرمائی تھی کہ میں ان لوگوں کی طرف نہ دیکھوں جو مال و دولت میں مجھ سے زیادہ حیثیت والے ہیں، اور وجہ اس کی ظاہر ہے تاکہ دنیا کی حرص پیدا نہ ہو، اور دنیا کی حرص جو ہے وہ تمام کی تمام بیماریوں کی جڑ ہے اور فساد کی جڑ ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جو دنیا کے اعتبار سے مجھ سے کم درجے کے لوگ ہیں ان کو دیکھوں تاکہ دل میں قناعت اور شکر کے جذبات پیدا ہوں، اور دین کے اعتبار سے جو مجھ سے زیادہ حیثیت کے لوگ ہیں ان کی طرف میں متوجہ ہوں تاکہ دل میں ان جیسے اعمال اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس سے متعلق بات تو کل ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے درجے کے فقیہ اور محدث اور صوفی اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا بڑا اچھی طرح اپنے اوپر تجربہ کیا ہے، اور بالکل میں نے اس حدیث کو ایسا ہی پایا جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ واقع یہ ہے کہ میں ایک عرصے تک ایسے محلے میں اور ایسے علاقے میں رہتا تھا کہ جہاں محلے کا ہر آدمی اور اس شہر کا ہر آدمی بڑا مالدار اور متمدن قسم کا آدمی تھا، صاحب حیثیت لوگ وہاں رہتے تھے۔ اب جب میں ان کے ساتھ میں نے رہنا شروع کیا تو اس وقت سے مسلسل اس وقت تک جب تک میں وہاں رہا ٹینشن میں رہا۔ کس بات کی ٹینشن؟ جس کو دیکھو اس کا کپڑا مجھ سے اچھا، اب مجھے اس کی فکر پیدا ہو جاتی کہ بھائی یہ آدمی تو ایسے اچھے کپڑے پہن رہا ہے، میرے پاس تو یہ معمولی درجے کا کپڑا ہے، مجھے اس کی طرح ہونا چاہیے۔ دوسرے آدمی کو دیکھا، اس کی سواری میری سواری سے زیادہ اچھی، اب مجھے اس کی فکر لگ گئی۔ میں پھٹ پٹی پہ سوار ہو رہا ہوں، یہ تو کرولا میں گھوم رہا ہے۔ تیسرے آدمی کو دیکھا، اس کے زندگی گزارنے کا جو ناز و انداز ہے وہ بالکل لگژری اسٹائل ہے، میرا جو اسٹائل ہے وہ تو وہی پرانا۔ اب مجھے اس بات کی دل میں، یہ تو انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ مجھے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ ہائی کرنا چاہیے، مجھے اس آدمی تک پہنچنا ہے، میرا بھی اسٹائل جو ہے وہ ذرا سا لگژری اسٹائل ہو۔ وہ دن رات سب یہ فکر، یہ سوچ دماغ پر سوار، چپل میری اچھی ہونی چاہیے، کپڑا میرا اچھا ہونا چاہیے، مکان میرا اچھا ہونا چاہیے، سواری مجھے اچھی مل جانی چاہیے۔ اچھا کسی بھی طریقے سے چلے اس کے قریب ان لوگوں کے قریب میں پہنچ جاتا تو پھر یہ دیکھتا اور لوگوں کو دیکھتا ان کا انداز اس سے زیادہ اور بہتر، پھر اس کی فکر شروع۔ تو فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کیا زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی کاموں کے لیے دی ہوئی ہے؟ اسی فکر میں اپنی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر جاؤں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک تلخ فیصلہ کیا، اور وہ تلخ فیصلہ میں نے یہ کیا کہ اس بستی کو چھوڑ کر اور اس گاؤں کو چھوڑ کر میں ایسی جگہ سکونت اختیار کر لی اور ایسی جگہ میں رہائش اختیار کر لی جو مجھ سے کم حیثیت کے لوگ تھے مالی اعتبار سے،
کہتے ہیں کہ بس جب میں ان کے ساتھ میں نے رہنا بسنا اٹھنا اور بیٹھنا شروع کیا میری زندگی میں ہر وقت سکون آ گیا اور زبان پر اللہ کے شکر کے الفاظ جاری رہتے تھے. جس آدمی کو دیکھو بھائی میں نے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ تو بیچارہ ہے اس نے تو پتہ نہیں 12-15 پیوند لگائے ہوئے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کتنے لوگوں سے مجھے اچھا رکھا ہے. اس آدمی کو دیکھو وہ تو ننگے پاؤں چل رہا ہے، اس کے پاؤں میں تو چپلیں نہیں ہیں، کم سے کم اللہ تعالیٰ نے مجھے چپلیں تو دی ہوئی ہیں. اس کو دیکھ لو وہ کچے مکان میں رہ رہا ہے، میں کم سے کم گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے میرا گھر RCC کا بنا ہوا ہے، اور اس طرح پکا گھر تو ہے کہ وہ تو بیچارے ہر سال جب بارش ہوتی ہے تو وہ سارا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. مجھے تو ان چیزوں کے کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جس آدمی کو میں دیکھتا تو ان سے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا اور اپنے آپ کو میں بہتر کہتا کہ نہیں تم بہت بہتر ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وقت زبان پر اللہ کا شکر، ہر وقت زبان پر اللہ کی تعریف، اللہ کی نعمتوں کی تعریف. تو یہ انسانی فطرت ہے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گراں قدر نصیحت فرمائی کہ دیکھو دنیا کے اعتبار سے اونچے والے آدمی کو دیکھو گے ہمیشہ پریشان رہو گے، اور ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، ملے گا تو وہی جو تمہارے مقدر میں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا. کیوں ٹینشن میں اور پریشانی میں اور فکر میں؟ اچھا اور اس سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا. بھائی جس آدمی کو اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ دینا جانتے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں مناسب نہیں سمجھا یا تم اس کے اہل نہیں تھے، وہ آدمی مناسب معلوم ہوا اس کو دے دیا، ورنہ دشمنی تو نہیں تھی آپ سے. آپ اس نعمت کو سنبھال نہیں سکتے تھے، اگلے نے سنبھال لی. یہ باتیں کیوں نہیں سوچتے؟ تو حضرت یہ بڑی گراں قدر نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ تو پہلی نصیحت تھی. 3-4 نصیحتیں فرمائی ہیں. میں تو دوسری جو یہاں پر نصیحت ہے میں تو اس کی بھی تیاری کر آیا ہوں، لیکن بہرحال اب وقت کم ہے، پھر زندگی رہی تو پھر جمعے کو تو درس نہیں ہوتا، ہفتے کو انشاءاللہ پھر میں وہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور ہدایات پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.